امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کا سلسلہ مزید وسیع ہو گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی افواج نے حملوں کی پہلی لہر مکمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے جنگ کا دائرہ دیگر دور دراز علاقوں تک بھی پھیلا دیا ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس نے تہران میں روسی ساختہ ایرانی طیارہ مار گرانے، قم میں بیلسٹک میزائل ذخائر، راکٹ لانچر اور اصفہان میں ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے موبائل میزائل لانچنگ کی صلاحیت ختم کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی شہر بندر عباس، سنندج، تبریز، بوشہر اور کردستانی علاقے حملوں کی زد میں رہے۔ اب تک تقریباً 1100 ایرانی جان سے جا چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جارحیت اب تک 1097 زندگیاں نکل گئی۔ امریکی اور اسرائیلی افواج نے حملوں کا دائرہ ایران کے دور دراز علاقوں تک بھی پھیلا دیا۔ تہران کی فضاؤں میں اسرائیل اور ایران کے لڑاکا طیاروں کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں F-35I طیارے نے روسی ساختہ ایرانی فائٹر جیٹ مار گرایا۔ اسرائیلی فورسز نے قم میں بیلسٹک میزائل ذخائر، راکٹ لانچر اور اصفہان میں ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے موبائل میزائل لانچنگ کی صلاحیت ختم کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں خطرات بالکل ختم کر کے رہیں گے۔ ایران کے مغربی شہر سندج میں بھی صبح سویرے متعدد دھماکے ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سندج میں ٹی وی اور ریڈیو کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی اور وسطی ایران میں درجنوں مقامات پر بمباری کر کے وسیع حملوں کی ایک لہر مکمل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ اور آزادی اسکوائر پر بمباری کی گئی۔ ایران کے جنوبی شہر بندر عباس میں بھی شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تبریز اور بوشہر بھی دھماکوں سے گونجتے رہے۔ قم کے نواحی علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی کردستان کے شہر مریوان میں خوفناک بمباری کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ الجزیرہ نے تصدیق کی ہے کہ یہ ویڈیو پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی شہر سقز میں نیم فوجی بسیج رضاکاروں کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایران میں فی الحال امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں۔ فوجی کارروائی کے بعد امریکہ کے کردار سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ This is a rogue terrorist regime that has been threatening the United States, our allies, and our people for 47 years. And the American people are smart enough to know that. Something the president is actively considering and discussing with his advisors and his national security team. But again, right now, the focus, minute by minute, hour by hour, day by day, is on ensuring the quick and effective success of Operation Epic Fury. ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ایران کی جانب سے کویت میں ڈرون حملے میں ہلاک مزید 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ اس سے قبل 4 اہلکاروں کی تفصیل جاری کی جا چکی تھی۔